کیا یہ خواب تھا یا کچھ اور؟ مگر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اور ایک آواز، میں نے روشنی دیکھی۔ کس کی قربانی؟ کون سی قربانی؟ کیا یہ میرے رب کی طرف سے ہے یا میرے نفس کا کوئی فریب ہے یہ؟ اے میرے رب، تو نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا جب میں نے تیری خاطر اپنا وطن چھوڑا۔ تو نے مجھے اولاد دی جب میں نے صبر کیا۔ اب یہ خواب کیا تیری طرف سے کوئی پیغام ہے؟ اگر تو قربانی مانگ رہا ہے تو کیا وہ جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ یہ دل کامتا ہے مگر تیرا حکم سر آنکھوں پر ہوگا۔ اللہ، اے اللہ، اگر یہ تیرا حکم ہے تو مزید وضاحت کر دے۔ میں انتظار کروں گا، میں جلدی نہیں کروں گا، میں غلطی نہیں کروں گا۔ تو ہادی ہے، تو ہی رہنمائی کر میرے مالک۔ اور اگر کل رات بھی وہی خواب آیا تو میں جان جاؤں گا کہ یہ میرا رب بول رہا ہے۔ یا رب، اب تو آواز بالکل واضح ہے۔ تو نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں، میرا نور نظر اسماعیل، وہ بچہ جس کے لیے میں نے برسوں دعا کی تھی، وہ جو تیرا انعام ہے۔ اے میرے رب، میں جان گیا ہوں کہ یہ تیرا حکم ہے، یہ خواب وہی ہے۔ تو مجھے آزمانا چاہتا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی واپس لے سکتا ہے۔ میں نے زندگی بھر اپنے رب کا انکار نہ کیا اور آج بھی میں رکوں گا نہیں۔ اگر میرے رب کو مجھ سے میرا بیٹا مطلوب ہے تو میں وہی کروں گا جو خلیل کو زیبا دیتا ہے۔ لیکن اے میرے مالک، میرا دل کانپ رہا ہے، کیا وہ مان جائے گا؟ اسماعیل معصوم، فرما بردار، محبت کرنے والا، وہ تو بھی بچہ ہے۔ وہ میرا بیٹا نہیں، میرا عطیہ ہے۔ نہیں، وہ تیرا بندہ ہے۔ سب کچھ قربان کر دوں گا تیری راہ میں۔ اے میرے رب، مجھے استقامت دے، میرے دل کو مضبوط کر، میرے بیٹے کو صبر عطا فرما، ہماری قربانی کو قبول فرمانا، ہمیں اپنا قرب دے، اپنی رضا عطا فرمانا۔ بیٹے، تم تھک تو نہیں گئے؟ بابا جان، آپ کے ساتھ چل کر تھکن کیسی، ویسے بھی دل عجیب سا سکون محسوس کر رہا ہے۔ اسماعیل، تم جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ ہر لمحہ کیسا گزارا ہے۔ تم میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ میں نے تمہیں کھیلتے دیکھا، سوتے دیکھا، دعا کرتے دیکھا۔ میرے دل پر ایک ایسا حکم آیا ہے جسے بیان کرتے ہوئے بھی سانس روکتی ہے۔ میرے بچے، بابا جان، آپ کی باتوں میں دکھ چھپا ہے، کہیں اللہ کا کیا حکم ہے؟ میرے بچے، میں نے کئی راتوں سے ایک ہی خواب دیکھا ہے، ایک بار نہیں، کئی بار، اور ہر بار یہی منظر کہ میں تمہیں حکم ربانی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ بابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں جھجک کیسے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا بندہ۔ مجھے آپ پر بھی بھروسہ ہے اور اپنے رب پر بھی۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ میں تمہاری مسکراہٹ، تمہاری آواز، تمہارا وجود سب چھوڑنے جا رہا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ سر جھکا دے، لیکن دل کہہ رہا ہے کیسے جھکاؤں؟ اسماعیل، میرے بچے، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ بابا جان، جب آپ مجھے بچپن میں نیند نہ آتی تھی تو سینے سے لگا لیتے تھے۔ آج میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ آپ مت کانپیں، آپ کا بیٹا ڈرے گا نہیں۔ بس میری التجا ہے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا تاکہ میں آپ کی نظر میں نہ آؤں، کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ تم جیسے بیٹے پر دنیا فخر کرے گی اسماعیل۔ تم نے میری آزمائش کو عبادت میں بدل دیا۔ رب کے حکم کو جس رضا سے تم نے قبول کیا ہے وہ فرشتے بھی رشک کریں گے تم پر۔ کیا میں آپ سے کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اے جانے پدر،
تیرا باپ تجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ کہو میرے بچے، ضرور کہو۔ اگر میں قربان ہو جاؤں تو امی کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا اسماعیل تمہیں یاد کرے گا اور دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو صبر دے، اور بابا جان آپ بھی روئیے گا نہیں، یہ قربانی ہے۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے، میرا بچہ بھی حاضر ہے، تیرا بندہ بھی حاضر ہے۔ ہم نے دل سے تیرے حکم کو تسلیم کر دیا ہے، اب تیرا کرم درکار ہے میرے مالک۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابراہیم اسماعیل کو لے کر جا رہا ہے اور چہرے پر سکون۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ہرگز یہ قربانی ہونے نہیں دوں گا۔ اگر یہ قربانی ہو گئی تو انسانوں کو اطاعت کا ایسا سبق ملے گا جو میری تباہی کا آغاز ہوگا۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا جلدی۔ بی بی ہاجرہ کے دل میں شک ڈالوں گا، پہلے بیٹے کا درد اسے ضرور توڑ دے گا۔ آخر ماں ہے نا۔ اے ہاجرہ، اے سادہ دل عورت، تو جانتی بھی ہو تمہارا شوہر ابراہیم کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے؟ میرے ابراہیم میرے بیٹے کے ساتھ گئے ہیں۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ تم کون ہو؟ میں تمہیں ایک ہولناک خبر دینے آیا ہوں۔ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے، تمہارے اکلوتے بیٹے کو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آخر کیوں؟ کہتا ہے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیسا حکم؟ اگر تم جانتی ہو، صرف ایک خواب، تمہارا اسماعیل، وہی خواب کی بنیاد پر تمہارا بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں کانپتا؟ کیا تم خاموش رہو گی؟ روکو اسے، جاؤ۔ اے مردود، اگر میرے ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ہے تو 1000 اسماعیل قربان کر دوں گی۔ ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہیں، نہ تو ابراہیم رکیں گے اور نہ اسماعیل ہٹیں گے، اور نہ میں کانپوں گی۔ دور ہو جا اے لعنتی، تیرے وسوسے ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتے۔ یہ عورت بھی میرے قابو میں نہ آئی، یہ قربانی شاید واقعی ہو کر رہے گی۔ اے رب، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی، تو گواہ رہا، تیرا حکم ہمارے دلوں پر غالب ہے۔ وہ آ رہے ہیں، دلوں میں عزم لیے، پر میں ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دوں گا۔ میں ان کے قدموں کو روکوں گا، آخری بار ضرور کروں گا میں۔ ابراہیم، کہاں لے جا رہے ہو اپنے اکلوتے خوبصورت بیٹے کو؟ یہ وہی بچہ ہے نا جسے تم نے برسوں مانگا تھا؟ کیا تم واقعی اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے؟ کیا تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں؟ ہاں، وہی بیٹا ہے، اور اسی رب کا حکم ہے جس نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ میرا دل دکھتا ضرور ہے، مگر میرا دل رب کے حکم کے سامنے جھکتا ہے۔ ابراہیم، تم باپ ہو، باپ بیٹے کو کبھی یوں ذبح نہیں کرتا۔ تمہارا رب تمہیں آزماتا ہے یا تمہاری عقل کو زائل کر چکا ہے؟ روک لو خود کو، پس ایک قدم اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ اے شیطان، میرا رب دلوں کا حال جانتا ہے، اور تو وسوسہ ڈالنے والا مردود ہے، دور ہو جا۔ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اے اسماعیل، تم ابھی بچے ہو، زندگی تمہارے آگے ہے، کھیل، خوشیاں، خواب، مرنے کا وقت نہیں ہے یہ۔ تم کیوں خود کو قربان کر رہے ہو؟ باپ کی ماننا فرض ہے، پر جان دینا صرف وہ بھی ایک خواب کی بنیاد پر۔ اے دشمن، میرا باپ نبی ہے، وہ جو کہے گا میں آنکھیں بند کر کے مانوں گا۔ میرا رب اگر جان مانگے گا تو میں 100 جان سے قربان کر دوں گا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، اللہ بھی تم سے اتنی سختی نہیں چاہتا، باز آ جاؤ۔ ہم نے جان دی پر ایمان نہیں چھوڑا۔
تو مردود ہے، تیرے بہکاوے میں ہم کبھی نہ آئیں گے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ تیری پہلی ہزیمت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ قربانی، یہ اطاعت میری شکست ہے۔ یہ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے، ہم نے رب کی راہ میں وسوسوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اب چلتے ہیں اللہ کے حکم کی طرف۔ بابا جان، میں تیار ہوں، بس میرا چہرہ مت دیکھیے گا، کہیں آپ کا دل پگھل نہ جائے۔ بیٹا، یہاں رک جاؤ، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں رب کی رضا پوری کرنی ہے۔ بابا جان، میں تیار ہوں، جو رب کا حکم ہے وہ کیجیے، مگر آپ کا ہاتھ کانپ رہا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہیں۔ بیٹا مجھے تم پر فخر ہے، ایک باپ کی طرح دل چلاتا ہے مگر ایک بندہ خدا کی طرح دل خاموش ہے۔ بابا جان، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک عرض کروں۔ کہو بیٹا، کہو میرے بچے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور دل میں رحم آ جائے اور آپ رک جائیں۔ ہائے میرے بیٹے، تیرے صبر پر زمین و آسمان گواہ رہیں گے۔ آج تو نے باپ کو بھی رب کے حضور سرخرو کر دیا میرے بچے۔ اے میرے رب، تو نے حکم دیا، تیرے حکم پر سر جھکایا، اب تو ہی گواہ ہے، یہ تیرا بندہ، یہ تیرا عاشق اپنی جان تیرے قدموں میں رکھ رہا ہے۔ اے اللہ، قربانی قبول فرما لے، میرے خون کا ہر ایک قطرہ تجھ پہ قربان میرے مالک۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، قبول فرما لے یہ قربانی۔ اے چھری، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ اسماعیل کا گلا تو بڑا نازک ہے، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ کاٹ۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے پروردگار، تیرا شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نے مجھ جیسے کمزور کو عزت بخشی۔ بابا جان، میں زندہ ہوں۔ ہاں میرے بیٹے، تو زندہ ہے، اور تیرے ذریعے قیامت تک قربانی کی سنت زندہ رہے گی۔ یہ تھی وہ عظیم قربانی جس نے عشق کو قربان گاہ پر امر کیا اور اطاعت کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ یہ تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ابراہیم نے قربانی دی، اسماعیل نے سر جھکایا، اور اللہ نے اس سے سنت بنا دیا، ایک ایسی سنت جو وقت کے دھارے میں کبھی نہیں مٹی، جو ہر دل میں ایمان کی طرح زندہ رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عشق نے دلیل کو ہرا دیا، جب ایک باپ نے بیٹے کو رب کے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کیا اور بیٹے نے دنیا کی سب سے بڑی تابعداری دکھائی۔ تب سے آج تک ہر ذی روح یہ قربانی یاد رکھتی ہے۔ یہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ نفس، غرور، خواہشات اور دنیا پرستی کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا، رب کی رضا میں خود کو فنا کر دینا ہی اصل قربانی ہے۔ تو کیا ہم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک واقعہ نہ تھا، یہ بندگی کا معیار تھا۔ ابراہیم کا ایمان، اسماعیل کی اطاعت اور اللہ کی رضا، یہی ہے قربانی کا اصل راز۔ سنت ابراہیمی ایک ایسا چراغ جو رہتی دنیا تک دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔